کہ وہ دو ٹوک ہوتا ہے, راسخ ہوتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے, واضح ہوتا ہے, تاکہ اس کا مس یوز نہ کیا جائے. آپ نے اتنا براڈ اسپیکٹرم دیا ہے, اتنا براڈ, اتنا ویگ, اتنا مبہم, اتنا وسیع کہ وہ ربڑ کی ٹوپی آپ ہر بندے کے سر پہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہوگا کسی بھی شخص کے ساتھ, تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانون. تو یہ جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں, میں نے یہ وہاں بھی کہا کہ والدین کے جو حقوق و آداب کے قرآن و سنت میں, نصوص میں جو تفصیلات آئی ہیں, یہ براہ راست اس کے خلاف. پھر اس کے بعد آپ کلاس 5 جو اس کا ہے, اس کلاس 5 میں یہ ہے کہ پٹیشن ٹو دا کورٹ. جب آپ پٹیشن ٹو دا کورٹ کر لیں تو کورٹ فوراً افسر مقرر کرے گا اور ہاتھ میں کھڑا ڈالے گا یا پاؤں میں کھڑا ڈالے گا. آپ کو ملکیتی گھر سے نکالا جائے گا. آپ کو ہر قسم کا رابطہ, فزیکل, الیکٹرانک, ہر قسم کے رابطہ اس سے وہ کرے گا. تو یہ جو اسلام کی جو سورہ نساء کی آیت 35 ہے, جو شرعی تحکیم, اس کے خلاف, اس نص کے خلاف ہے بالکل. پھر کلاس 6 میں رائٹ ٹو ریزائڈ ان ہاؤس ہولڈ, اس میں بڑی دلچسپ بات کی گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملازم کو ڈومیسٹک وائلنس اس کے اوپر کر لیا, یعنی جس طرح ڈومیسٹک وائلنس گور کر دیکھا, تو وہ آپ کے گھر میں رہے گا, جو کہ اس کا نہیں ہے, آپ کا ہے, لیکن آپ اپنی ملکیتی گھر سے نکلو گے. یہ بڑی عجیب بات ہے. وہ آپ کے گھر میں رہے گا جو کہ آپ کا ملکیتی ہے, لیکن آپ گھر نہیں آ سکیں گے. تو یہ جو شرعی حق ملکیت ہے اسلام کا, یہ براہ راست اس کے خلاف ہے کہ بھائی ایک بندے کی ملکیت ہی نہیں ہے اور تم کہتے ہو تم یہاں رہو گے, اور جس کی ملکیت تم کہتے ہو تم چلے جاؤ باہر, اپنے لیے کوئی انتظام کرو. یعنی میں سمجھتا ہوں کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, بالکل وہاں سے اٹھاتے ہیں فرانس اور برطانیہ کے قوانین سے, کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں. یہ زحمت بھی نہیں کرتے کہ ہم تھوڑا سا اس کو ذرا درست تو کر لیں. پھر جو کلاس 8 ہے, پروٹیکشن آرڈر اینڈ ریزیڈنس آرڈر, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہوگا. یہ جو مقاطع کی حرمت و ممانعت پر دلالت کرنے والی نصوص ہے, اس کے خلاف ہیں, اور فریقین کے درمیان مصالحت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ایک ٹائم بم ہے, ٹائم بم. اور یہ بم جب خاندان نظام کے رکھ رہے ہیں, یہ پھٹے گا تو یہ جو تار ہے بکھر جائے گا, بکھر جائے گا. بہن بھائی کا, اولاد کا, والدین کا, رشتہ داروں کا, محبت کا, اخوت کا, یہ رشتہ, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ ٹائم بم ہے. تو آپ یہ چیز نہ کریں. میری معلومات کے مطابق تو ایک اویئرنیس کریٹ ہو گئی ہے, جس پہ میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اپنے وعدے کے مطابق ابھی تک وہ اسلامی نظریاتی کونسل ارسال نہیں کیا گیا. یہ انہوں نے چھپایا ہے تاکہ لوگوں کی جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں, تو ہم پھر چور دروازے سے پھر اس کو لے آئیں. چور دروازے, اس لیے جاگتے رہنا ہوگا, جاگتے رہنا ہوگا. یہ تو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو چند چیزیں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کو, اور مجھے اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ دیکھیں اصلاح معاشرہ جو ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب تعلیم, جب آپ کی میڈیا, جب آپ کی عدلیہ, جب آپ کی گورننس سسٹم, اور جو آپ کا لیجسلیشن, یہ ہم رنگ ہوگا. آپ کا میڈیا کچھ اور دکھا رہا ہے, کچھ اور دکھا رہا ہے. جھونپڑوں میں رہنے والوں کو محلات کے خواب دکھا رہا ہے. ہمارے اپنے معاشرے میں رہنے والوں کو مغربی معاشرہ دکھا رہا ہے. آپ کی عدلیہ 20 لاکھ مقدمات وہاں پہ موجود ہیں, انصاف ملتا نہیں ہے. آپ کا گورننس سسٹم کرپشن سے بھرپور ہے. آپ کی نظامی تعلیم سرے سے انکلکیٹ نہیں کرتا آپ کے عقیدے کو, آپ کے اقدار کو. آپ صرف قانون پہ قانون بنا رہے. پاکستان پہلے ہی سے اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہے. تو اس کے ذریعے سے کوئی چیز جو ہے, اس کے ذریعے سے آپ منفی مقاصد تو حاصل کر سکتے ہیں, کوئی مثبت اصلاحی مقصد حاصل نہیں کر سکتے. اور مجھے اس بات سے بھی بالکل اتفاق ہے کہ تمام دینی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی ایکسٹینڈنگ کمیٹی یا کوئی بھی اس طرح کا نظام بنا لے
और अल्टरनेट दे अल्टरनेट। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस बिल का कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या अल्टरनेट है, मुतबादल है, ये हमें देना चाहिए, वो देंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह। वक्फ प्रॉपर्टी बिल के ऊपर मैंने 8 अमेंडमेंट्स जमा किए हैं सेनेट सेक्रेटरीट के अंदर। इसी तरह इसके ऊपर भी करेंगे, लेकिन हमें प्रोएक्टिवली, यानी पहले से कोई काम हो जाए फिर उसके बाद हम रद्द-ए-अमल दे, नहीं, हमें प्रोएक्टिवली माशरे की जो खराबियां हैं ईजाबी तौर पर उसकी इस्लाह के लिए आगे बढ़कर खुद कुछ किरदार अदा करना चाहिए। ये अब मैं एक और चीज के ऊपर आपको, एक तो वक्फ प्रॉपर्टी बिल है, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर मैं अमेंडमेंट से जमा कर चुका हूं, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है, उसका किसी ने नोटिस नहीं लिया। वक्फ प्रॉपर्टी बिल से इस्लामाबाद में कोई शख्स मदरसे के लिए जमीन नहीं दे सकता, कोई शख्स मदरसे को पैसा नहीं दे सकता। मदरसे को किसी भी मदरसा या को आप पैसे जायदाद नहीं दे सकते, आप नेचुरल पर्सन को दे सकते हैं, लीगल पर्सन को नहीं दे सकते, लीगल एंटिटी को नहीं दे सकते। ये उन्होंने किया है, यानी आप इदारे को, अस्पताल को नहीं दे सकते, मदरसा को नहीं दे सकते, स्कूल को नहीं दे सकते, खैराती इदारे को नहीं दे सकते, आप फर्द को देंगे, नेचुरल पर्सन को देंगे। ये तो वो काम है जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था बड़ी सहीर में, आपने कर लिया, इतने आराम से कर लिया, कानून बन गया। फिर जो बंदा पैसे देगा वो अपना मनी ट्रेल देगा पूरा, अगर उसके मनी ट्रेल में कोई मसला आ गया तो वो भी पकड़ा जाएगा, और जिस इदारे को, जिस बंदे को उसने पैसे दिए वो भी पकड़ा जाएगा। जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में फायर वॉल, ऐसी आग की दीवारें खड़ी कर दी कि कोई मदरसे को, कोई मस्जिद को, कोई खैराती इदारे को कोई पैसा, कोई जायदाद न दे, उसके गिर्द ऐसी आग की दीवारें खड़ी कर दी, अननोटिस, अननोटिस। कितना जुल्म है ये, कितनी हसीन रवायत है वक़्फ़ की। W.W. हंटर ने लिखा है कि जब हमने बंगाल को टेक ओवर किया तो सबसे मालदार यहां पे मदरसे थे, मदरसे। सबसे ज्यादा जायदाद उनकी थी, किसी फर्द की नहीं थी, उनकी थी। ये तो फिरंगियों ने भी नहीं किया और तुम लोगों ने कर लिया, और आराम से मदीने की रियासत के नाम पे कर लिया। तो एक तो आप भी, दूसरा है कि जुम्मे को एक बिल पास हुआ है, मैंने उसमें 4 अमेंडमेंट्स लाए थे और पूरे सेनेट में सिर्फ मैं था जिस 4 अमेंडमेंट लाए थे। मुस्लिम लीग ने भी 3 अमेंडमेंट्स लाए थे, लेकिन उन्हें विड्रॉ कर लिया। और मुझे दुख ये है कि कौमी असेंबली जो तकरीबन 350 अफराद पर मुश्तमिल है, ये गूंगों और बहरों का ईवान है, वहां से पास हो के आया था, किसी ने उसका नोटिस ही नहीं लिया। जब मैंने देखा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट क्रिमिनल मैटर बिल, तो मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है, ये जुम्मे को पास हुआ। मैंने कहा आज इस पार्लियामेंट, मुझे एक सदस्य ने कहा कि ये आज ब्लैक फ्राइडे है। मैंने कहा नहीं, फ्राइडे ब्लैक नहीं हो सकता, वो तो सैयदुल अय्याम है, ये पार्लियामेंट के लिए ब्लैक डे है, पार्लियामेंट के लिए ब्लैक डे है। उस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में आप देख लें, आप जिन शर्म की बात यह है, उसमें लिखा है, मैं जो अंग्रेजी समझते हैं ना, मैं उनके लिए ये अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं। पाकिस्तान सबमिटेड its follow-up report in September 2020 and submitted the reply of deficiencies in the light of newly enacted Mutual Legal Assistance Act 2020. पहले ये हुआ था, एक पास हुआ था, वो उन्होंने FATF के पास जमा किया। FATF ने क्या कहा? However, FATF downgraded the report submitted by Pakistan and again point out some deficiencies in the newly enacted Mutual Legal Assistance Act 2020 and accordingly downgraded recommendation 3738 from partially compliance to non-compliant. Moreover, an action plan is also given to Pakistan in respect of amendment and mutual legal assistance 2020. अब आप देखिए, आजाद पार्लियामेंट है, उन्होंने बताया कि ये जो आपने कानून साजी की, ये हमें मंजूर नहीं है, अब आप ऐसे ऐसे कानून साजी करें। यार ये क्या है? गुलाम है, गुलाम, गुलाम है 22 करोड़ कौम। किसने कहा है आप लोग आजाद है? किसने कहा हम आजाद हैं? यार फ्रांस के अंदर एक इदारा बैठा हुआ है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है, उसकी कोई वो बदमाशों का क्लब है, आर्म ट्विस्टिंग करता है।
آپ وہ کہتا ہے یہ قانون بنا لو, آپ بنا لیتے ہیں, وہ آپ لے جاتے ہیں جی ہم نے بنایا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اس طرح نہیں ہے, ایسے بناؤ. شرم ہے. آپ کی پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو اتھارٹی اسلام آباد میں نہیں ہے, پیرس میں. اب آگے دیکھیے, دا کمیٹی ریکوائرڈ, یہ سینٹ کی کمیٹی نے, دا کمیٹی ریکوائرڈ minutes of the meeting standing committee on interior and national assembly regarding the said bill. It has been reported by the concerned officials that the bill was not referred to the standing committee and national assembly. یہ قانون سازی ہے. نیشنل اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو گیا ہی نہیں, وہاں ربر سٹیمپ, پولیٹیکل سلیو, انگوٹھا چھاپ ایم این اے, انہوں نے ہاں کر لی. بھئی یہ روایت ہے کہ ٹیبل ہوتا ہے بل, اس کو ریفر کر لیتے ہیں ٹو کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹی, وہاں اس کو وٹ کیا جاتا ہے, کرسٹلائز کیا جاتا ہے, اسکروٹنی کی جاتی ہے, اس کے بعد وہ کمیٹی کی رپورٹ کے ساتھ واپس قومی اسمبلی یا سینٹ میں آ جاتا ہے, پھر اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے. پہلے اس کی رپورٹ لے ہوتی ہے کہ یہ اس کی رپورٹ ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کیا ہی نہیں. اچھا اس میں ہے کیا, یہ ذرا سن لیجئے. تو بھائی ہے جی, بندہ رات کی نیند بندے کی بالکل اڑ جاتی ہے جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے. اس میں ہے کلاس سیکشن 2 کلاس سی, اس میں ایک سینٹرل اتھارٹی ہوتی تھی. ایک سینٹرل اتھارٹی کے اگر کوئی ملک پاکستان کے ساتھ معاہدے میں ہے تو وہ ملک پاکستان سے مطالبہ کرے کہ فلاں بندہ ہمیں دے دو, یہ پاکستانی ہمیں دے دو, کوئی بھی فرق, سینیٹر مشتاق ہمیں دے دو, یہ بہت زیادہ چیختا ہے پارلیمنٹ میں. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا, ایک سینٹرل اتھارٹی ہوتی تھی. اس سینٹرل اتھارٹی میں وفاقی سیکرٹری داخلہ, چاروں صوبوں کے سیکرٹری داخلہ, لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری, فارن آفس کے سیکرٹری, یہ ہوتے تھے. اب ان کو ایف اے ٹی ایف نے کہا کہ یار اتنا بڑا کباڑ خانہ آپ نے بنائے, اور اس میں لکھا تھا کہ